سب سے پہلے جس حدیث کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ حدیث یہ ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نظر اللہ امرأ سمع مقالتی یا نظر اللہ امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ اوعى اوعى من سامع. یہ حدیث عبارت کے ذرا اختلاف کے ساتھ نفس حدیث مختلف مجامع میں آئی ہے، اور مضمون کے لحاظ سے اور تقریباً لفظ کے اعتبار سے بھی یہ حدیث صحیح ہے اور متواتر ہے. طرق امامیہ سے حضرات امامیہ اثنا عشریہ شیعہ علماء نے اسے جن کتابوں میں نقل کیا، بہت سی کتابوں میں ہے لیکن جو چند کتابیں سامنے ہیں ان میں سے ایک مثلا ابو الفتح کراجکی کی کنز الفوائد، میرزا نوری کی مستدرک الوسائل، اور میرزا نوری سے پہلے اور ابو الفتح کراجکی کے بعد درمیان میں علامہ مجلسی ہیں، بحار الانوار میں انہوں نے بھی نقل فرمایا. اور علماء اہل سنت میں سے سنن ترمذی میں، عمدۃ القاری میں، صحیح ابن حبان میں اور مختلف کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. حدیث کا مضمون یہ ہے کہ دعا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس شخص کو، اس انسان مسلم اور اس انسان مومن کو آبرو بخشے، اس کو رونق حیات بخشے، اس کے چہرے کو تازگی، شگفتگی اور شادابی بخشے. نظر اللہ امرأ، چہرے کو شادابی بخشنا یہ گویا دعا ہے کہ پروردگار اسے رونق حیات بخشے، زندگی کی شادابی بخشے. یعنی جب حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ بات نکلے کہ نظر اللہ امرأ، اس کے معنی ہے کہ اللہ اس کی حیات کو بہشت بنا دے، اللہ اس شخص کو بہشت بنا دے، عین بہشت، اس کا وجود جو ہے ایک حصہ بہشت بن جائے. کس کو؟ نظر اللہ امرأ سمع مقالتی، جو میری بات سنے، فوعاها، اور اس کو پھر سمجھے اور اس کو محفوظ رکھے. یا سمع منا شیئا، ہم سے کچھ سنے، فبلغه کما سمعه، اور پھر اس کو پہنچائے دوسرے تک جس طرح سنے، کوئی اضافہ نہ کرے، کوئی کمی نہ کرے، جس طرح سنے اسی طرح وہ نقل کرے. اس لیے کہ بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جو سنتے ہیں، یاد رکھتے ہیں، مگر جو بات کہی گئی ہے اسے اچھی طرح سمجھ نہیں پاتے ہیں، تفقہ نہیں ہے، اور جب کسی اور تک پہنچاتے ہیں تو وہ شخص جس تک پہنچاتے ہیں، فرد مبلغ جس تک پہنچایا گیا ہے، وہ شخص جو ہے وہ اس کو زیادہ بہتر طور پر سمجھتا ہے، اس کے مفہوم کو، منطوق کو، اس میں پوشیدہ حکم کو، اسرار کو وہ بات سمجھتا ہے اور فائدہ اٹھاتا ہے، اور دوسروں کے لیے سبب خیر بنتا ہے، دوسروں تک بھی وہ اس بات کو پہنچاتا ہے. ایسے شخص کے لیے یہ دعائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ پروردگار اس کو آبرو بخشے، اس کے چہرے کو رونق بخشے، یہ غیر معمولی دعا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کے ایک مصداق بن سکیں. تو آج یہ ایک حدیث تو تمہید میں تھی، لیکن یہ خود حدیث تھی، عرض کی میں نے.